آزاد کشمیر مظفر آباد کے حلقہ LA 27 اور 28 میں انتخابات، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ LA 27 کوٹلہ سے استحکام پارٹی کے سردار تبارک علی آگے، مسلم لیگ نون کی نورین عارف کی دوسری پوزیشن، LA 28 سے نون لیگ کے چودھری شہزاد کو برتری حاصل۔ پیپلز پارٹی کے سید بازل علی نقوی دوسرے نمبر پر۔ آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے دونوں مرحلوں میں نون لیگ کامیاب، 45 میں سے 23 سیٹوں کے ساتھ مسلم لیگ نون کی سادہ اکثریت۔ پیپلز پارٹی دوسرے مرحلے میں 19 میں سے 5 نشستیں حاصل کر سکی۔ بلاول بھٹو دل بڑا کریں، لیڈر شکست پر روتے اچھے نہیں لگتے، کشمیریوں نے کام اور کارکردگی کو ووٹ دیا، پاکستان کا ہر علاقہ پنجاب جیسا بننا چاہتا ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا کہنا ہے، پہلے 2 مرحلوں میں نون لیگ کی کامیابی کشمیری عوام کے بھرپور اعتماد کی مہر ہے۔ طلال چودھری کی زیر صدارت پونچھ ڈویژن کے انتخابی عمل کے بارے میں جائزہ اجلاس، انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ الزام تراشی سے حقیقت نہیں بدلے گی، ساری قوم جانتی ہے کشمیر میں پیپلز پارٹی جیتی ہے، اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر وقار مہدی کا طلال چودھری کے بیان پر رد عمل، کہا بلاول بھٹو زمینی حقائق اور نون لیگ کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، جواب دینے کی بجائے وفاقی وزراء الزام تراشی میں مصروف ہیں۔ وفاقی وزراء کی ہدایت پر بدترین دھاندلی، لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں، مارشل لاء کے ادوار میں بھی انتخابات لڑے، لیکن ایسی مداخلت پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ مجھ پر حملہ کیا گیا، سیکیورٹی اسکواڈ سے اسلحہ چھیننے کی کوشش ہوئی۔ آزاد کشمیر کے قائم مقام صدر چودھری لطیف اکبر کی پریس کانفرنس، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور مرکزی رہنما مسلم لیگ نون راجہ فاروق حیدر نے کہا، بلاول زرداری آزاد کشمیر کے عوام کو کون سے حق کے ملکیت اور حکمرانی دلوانا چاہتے ہیں؟ ہمارے آئین میں ہمیں سب حقوق حاصل ہیں، یہاں 3 روپے یونٹ بجلی اور 2000 روپے من آٹا ہے۔ آپ سندھ کے لوگوں کو یہی سہولیات مہیا کریں تو کافی ہوگا۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی سے متعلق نون لیگ کی حکمت عملی طے، مہاجرین کی نشستوں سے منتخب ارکان کو کابینہ میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کے صدر نواز شریف نے حکومت سازی سے متعلق پارٹی پالیسی واضح کر دی، حکومت سازی کے لیے مختصر کابینہ تشکیل دینے کا عندیہ، کابینہ میں سینئر اور تجربہ کار منتخب ارکان کو ترجیح دی جائے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کی لابنگ جاری۔ اہم حکومتی اتحادی نے وزیر اعظم کو دھاندلی زدہ قرار دیا، شہباز شریف کو فوری طور پر اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کا قومی حکومت کے قیام، نئے انتخابات اور سسٹم ری سیٹ کرنے کا مطالبہ، چیئرمین PTI نے کہا عدم اعتماد کے لیے اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ پیپلز پارٹی یا مولانا فضل الرحمان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، صوبوں کا مطالبہ عوامی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ گلگت کے علاقے نلتل بارہ میں تباہ کن سیلاب، 12 مکان تباہ، سینکڑوں کنالے راضی اور فصلیں متاثر، نلتل روڈ پر ہر قسم کی ٹریفک کی آمد و رفت معطل۔ PDMA کے مطابق مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، فیصل آباد اور ملتان میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، مری گلیات اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ ملک میں مانسون بارشوں سے سیلابی صورتحال، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان ایکشن، فیلڈ مارشل کا NDMA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ سید عاصم منیر نے ہنگامی صورتحال میں فوری اور مؤثر رد عمل کو ناگزیر قرار دیا، کہا مسلح افواج عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں، پاک فوج سول انتظامیہ اور NDMA کی معاونت کے لیے ہر وقت تیار ہے، قومی آفات سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے درآمدی ایندھن پر انحصار معیشت اور توانائی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں پاکستان کا پہلے جامع توانائی پلان آئندہ سال اپریل میں آ جائے گا۔ پاکستان کو بجلی کی پیداوار نہیں، مؤثر استعمال اور سٹوریج کا چیلنج درپیش ہے۔ IMF مخصوص اوقات میں سستی بجلی فراہمی کی اجازت نہیں دے رہا۔
عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ اس سہولت پر چند ماہ سے مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان میں بڑی توانائی اصلاحات ہو رہی ہیں، IMF کے سامنے تمام حقائق رکھ کر راضی کیا جائے گا۔ پیٹرولیم ڈویژن کا گیس کے شعبے کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا منصوبہ تیار، گیس سیکٹر میں مسابقتی اور مؤثر مارکیٹ قائم ہوگی۔ ڈی ریگولیشن کے ساتھ مضبوط ریگولیٹری نظام قائم کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری، اصلاحاتی منصوبہ رواں ماہ وزیر اعظم کو منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ملک بھر میں یکساں اور آن لائن پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کا نظام منظور، وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیشنل پولیس بیورو میں اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا اب نیشنل پولیس بیورو سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا، شہری گھر بیٹھے نیشنل پولیس بیورو پورٹل کے ذریعے سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے خوشاب کے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات، ملکی سیاسی امور، ترقیاتی پروجیکٹس پر تبادلہ خیال۔ آصف ملک اور ظفر عباس خان نے خوشاب میں درپیش عوامی مسائل سے آگاہ کیا۔ مریم نواز کی درپیش عوامی مسائل کے حل کی یقین دہانی، کہا نون لیگ پنجاب سمیت پورے ملک اور آزاد کشمیر کی مقبول ترین عوامی جماعت ہے۔ آبنائے ہرمز کل مکمل طور پر کھل جائے گی، یہی بحران کے حل کے پہلے مرحلے کا آغاز ہوگا۔ ایران کے پاس معاہدہ کرنے کا یہ آخری موقع ہے۔ بصورت دیگر ایران کو سنگین نتائج اور تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر کا الٹیمیٹم، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی قیادت پر دوغلے پن کا الزام بھی عائد کیا، کہا ایرانی قیادت ملاقات کی درخواست کر کے مذاکرات سے انکار کرتی ہے، دوسری جانب عمان کے ساتھ خفیہ سودے بازی میں مصروف ہے۔ ایران کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتا، ملکی سلامتی کا بھرپور دفاع کریں گے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا واضح پیغام۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر میجر جنرل محسن رضائی کا کہنا ہے ایران اپنے موقف پر قائم، ہرمز امریکی شرائط پر دوبارہ نہیں کھلے گی۔ ایران اپنے ہرمز میں کسی دوسرے راستے کی اجازت نہیں دے گا، جنگی جہاز یا فوج لائی گئی تو اسے بھی نشانہ بنائیں گے۔ یوکرین نے ایرانی جہاز پر حملے کو اپنی غلطی مانا، جس پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یوکرین کو ہر صورت قیمت چکانا ہوگی۔ القدس سے متعلق کل وزارتی اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اردن روانہ۔ اجلاس میں عرب لیگ اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کی اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین سے ملاقات۔ اسحاق ڈار کی مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ جشن آزادی میں 10 روز باقی، بچوں بڑوں نے 14 اگست کے استقبال کی بھرپور تیاریاں شروع کر دی۔ گلیاں بازار سجنے لگے، جگہ جگہ سجاوٹی سامان کے سٹالز بھی لگ گئے۔ جھنڈیاں، بیجز، قومی پرچم کی خریداری کے لیے سٹالز پر رش۔ عام جشن آزادی کی تیاری کیسے کر رہے ہیں؟ بچوں کا جوش اور وطن سے محبت کے خوبصورت لمحات نیو نیوز سے شیئر کریں۔ اپنی تصاویر سکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر نیو نیوز کو بھیجیں اور جشن آزادی کی خوشیوں کو پورے پاکستان کے ساتھ منائیں۔ ملک بھر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چہلم مذہبی عقیدت سے منایا گیا۔ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں ماتمی جلوس نکالے گئے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، موبائل سروس جزوی طور پر معطل۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریبات کا آج آخری روز۔ زائرین کی بڑی تعداد میں دربار آمد، سبیلوں اور لنگر کا وسیع اہتمام، مزار پر چادریں چڑھانے کا